تو اس حوالے سے ایک دو وظائف میں ذکر کر دوں جی 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 کہ مال کو بڑھانے کا وظیفہ ہوں اور ایک یہ کہ مال کی حفاظت کا وظیفہ. ہوں تو مال کی حفاظت کا وظیفہ یہ ہے کہ اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کریں. صحیح. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کر کے اس کو اللہ تعالیٰ کے مضبوط و مستحکم قلعوں میں محفوظ کر لو. ابھی اندازہ کیجئے کہ ہم لوگ عام طور پہ سیکورٹی کے حوالے سے بڑے پرابلم میں رہتے ہیں نا کہ یار ڈاکہ پڑ جائے گا، چوری ہو جائے گی، فلاں ہو جائے گا، ڈھمکا ہو جائے گا. ہمارے ایک دوست ہیں مفتی ابوالقاسم صاحب، اللہ تعالیٰ ان کو عمر دراز فرمائے، ان کے فیض و برکات سے امت کو متمتع فرمائے. حضرت قبلہ ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت میں 17-18 سال رہے ہیں، بڑے اولیاء کرام کی خدمت میں رہے ہیں. تو ایک مرتبہ مجھ سے ملنے کے لیے آئے تو کمپیوٹر کے حوالے سے میرے پاس آتے تھے، مجھے سکھاتے تھے وہ زمانے میں، تو بتاتے تھے. تو تقریباً 4-5 گھنٹے میں بیٹھے ہوئے گزر گئے. تو میں نے کہا آپ کس طرح آئے تھے؟ کہنے لگے موٹر سائیکل پہ آیا ہوں. میں نے کہا موٹر سائیکل آپ نے کہاں کھڑی کی ہے؟ تو انہوں نے کافی دور موٹر سائیکل مین روڈ پہ کھڑی کی ہوئی تھی. تو کہنے لگے میں تو وہاں کھڑی کر کے آیا ہوں. میں نے کہا وہ لاک واک لگایا؟ یہاں پہ چوریاں ووریاں بہت عام ہیں. تو کہنے لگا نہیں اس میں تو کوئی لاک واک لگتا بھی نہیں ہے، اور ایک کک مارو اسٹارٹ کرو لے جاؤ. تو میں نے کہا اللہ کے بندے تم اتنے بے فکر ہوئے پڑے ہو. پہلے میں نے انشورنس کرایا ہوا. ارے میں نے کہا بھائی انشورنس کرانا شریعت اعتبار سے جائز نہیں ہے. تو کہنے لگا نہیں میں نے انشورنس کرایا ہوا اور میرا مال کہیں نہیں جائے گا، اور انشورنس سے میرے مراد یہ ہے کہ میں اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرتا ہوں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کر کے اس کو اللہ کے مضبوط و محکم قلعوں میں محفوظ کر لو. تو مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے. الحمدللہ 5-6 گھنٹے بعد ہم گئے تھے تو ان کی موٹر سائیکل وہیں پہ مین روڈ پہ ہوٹل کے ساتھ کھڑی ہوئی تھی، کسی نے اس کو ہاتھ بھی نہیں لگایا. تو یہ ایک تو حفاظت کا وظیفہ. پھر مال میں اضافے کا وظیفہ، وہ بھی زکوٰۃ کی ادائیگی ہے. جیسا کہ میں نے ذکر کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں مال دینے سے مال کم نہیں ہوتا. میں اس پہ قسم کھا سکتا ہوں، قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں، اور بالکل یہ ہمارے تجربات ہیں. اور خود ہمیں جب بھی ضرورت پیش آئی تو ایسا کرنے سے الحمدللہ مال میں اضافہ ہی ہوا. بڑا دلچسپ ایک وہ لطیفہ سمجھ لیے، بات کہہ لیجئے کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں ایک شخص تھا، بہت زیادہ پیسے والا تھا، اور وہ بہت اللہ کی راہ میں خرچ کرتا تھا، لوگوں کو کھانا کھلاتا تھا، لوگوں کی ضرورتیں پوری کرتا تھا. تو ایک مرتبہ موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ جا رہے تھے تو اس نے کہا کہ اللہ کے نبی میرے پاس بہت مال و دولت ہے، آپ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ یہ مال مجھ سے لے لے تاکہ میں اس سے بری ذمہ ہو جاؤں. تو آپ جا کے کوہ طور پہ اللہ کے بارگاہ میں عرض کر دیجیے گا. تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم جو ناشکری کرو تو تمہارا مال ختم ہو جائے گا. اچھا پھر آگے گئے تو ایک اور آدمی ملا راستے میں، وہ بہت ہی بنی اسرائیل کا سب سے قلاش غریب آدمی تھا. تو اس نے کہا موسیٰ علیہ السلام آپ جا رہے ہیں اللہ کے بارگاہ میں، اللہ کو عرض کریں کہ اس بنی اسرائیل میں مجھ سے زیادہ قلاش فقیر کوئی بھی نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ مجھے مال عطا فرما دے. تو آپ نے فرمایا تم شکر ادا کیا کرو. تو لیکن بہرحال موسیٰ علیہ السلام چلے گئے. جب واپس آئے تو جو آدمی پہلے امیر تھا وہ اور زیادہ امیر ہو گیا. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا ہوا؟ اس نے کہا کہ کیا ہوا، آپ نے اللہ کی بارگاہ میں عرض نہیں کیا؟ آپ نے فرمایا کہ نہیں، میں نے تجھے کہا تھا ناشکری کر. میں نے ناشکری کیوں کروں؟ اللہ تعالیٰ دے رہا، میں تو اللہ کی راہ میں خرچ کر رہا ہوں، تو میں تو اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کروں گا. تو کہا پھر تیرا مال کبھی کم نہیں ہوگا. اور پھر دوسرے کے پاس گئے تو اس کے پاس جو پہننے کے کپڑے تھے وہ بھی ختم ہو گئے تھے. اس نے پتے لپیٹے ہوئے تھے اپنے جسم پر. وہ کہنے لگا کہ آپ گئے تھے، آپ نے دعا نہیں کی میرے لیے. آپ نے فرمایا کہ میں نے تجھے کہا تھا کہ تو شکر ادا کر. اس نے کہا کہ میرے پاس ہے کیا جو میں شکر ادا کروں؟ تو پھر ایک بکری آئی، وہ پتے بھی کھا گئی. تو بات یہی ہے کہ جو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اور شکر کا ادا طریقہ یہی ہے کہ جو اللہ نے آپ کو دیا آپ اللہ کے راہ میں تقسیم کریں، تو اس سے آپ کے مال میں اضافہ ہوگا. اور الحمدللہ ایسا بہت تجربہ ہے، کتنے بزرگان دین کے واقعات ہیں. تو اپنے مال میں اضافے کرنے کا ایک بڑا زبردست طریقہ یہ ہے کہ وقتاً فوقتاً اپنے مال سے اللہ کی راہ میں دیتے رہیں، اور جو کچھ اللہ نے آپ کو دیا وہ اپنی محنت کا نتیجہ نہ سمجھے، اپنی چالاکی اور اپنی ہوشیاری کا نتیجہ نہ سمجھے، اپنے اسٹیٹس کا نتیجہ نہ سمجھے، بلکہ سمجھے کہ اللہ نے مجھ پہ فضل فرما دیا ہے، اور پھر اسی فضل کو اللہ کے بندوں میں تقسیم کرتے ہیں تو آپ کو اور ملتا ہے.